ابن زیاد نے ایک آدمی کو خریدا اور یہ شام کا غلام تھا، شامی غلام، اس کو خرید لیا، اس کو کچھ پیسہ وغیرہ دے دیا اور اس کو کہا کہ جاؤ آپ تلاش کرو مسلم بن عقیل کہاں ہیں۔ یہ نکلا اور وہاں کوفہ کے اندر کچھ مساجد تھی، ان میں سے ایک بڑی جامع مسجد تھی، اور یہ غلام نکلا اور جامع مسجد کے اندر پہنچا اور وہاں حاجی صاحب جیسے ایک بہت شریف النفس بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ اب یہ خریدا ہوا غلام منافق، اسلام کا لباس پہن کر کے اسلام کو بدنام کرنے والا اور اہل بیت کا گستاخ، یہ جو ہی پہنچا اس نے ان حاجی صاحب کو دیکھا اور پھر کہنے لگا ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا آپ کا۔ اب منافق کی بولی آپ دیکھیں، یہی بولی تو بولتے ہیں آج بھی منافق، آج کے منافق بھی یہی بولی بولتے ہیں، دن میں یہاں ہوتے ہیں رات میں وہاں ہوتے ہیں، رات میں وہاں ہوتے ہیں دن میں یہاں ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہے جناب کیا کہنا آپ کا، پیر صاحب کیا کہنا آپ کا، ادھر گئے تو نہیں جی وہ یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ لڑانے والے کل بھی لڑا تھے، آج بھی لڑا رہے ہیں، صبح قیامت تک لڑاتے رہیں گے، جتنا ان سے ہوتا ہے یہ کرتے رہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے اس طبقے کے اندر منافق کو ڈالا جائے گا۔ پھر طبقہ بھی بنا کے رکھا ہے، کافروں کے لیے اوپر کا طبقہ، باقی لوگوں کے لیے اوپر کا طبقہ، اور جہنم کا وہ طبقہ جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے، اللہ نے یہ طبقہ منافقین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اب سنیے، یہ غلام نکلا اور حاجی صاحب کے پاس گیا، بڑی تعریف کرنے لگا، سبحان اللہ کیا کہنا آپ کا، نمازی بھی ہیں، بتانے لگا کہ ماشاءاللہ کیا کہنا آپ کا، آپ تو بڑے نمازی ہیں، اہل بیت سے بڑی محبت کر رہے ہیں، میں بھی اہل بیت کو بہت چاہتا ہوں، ہم نے بھی دیکھا ہے کچھ لوگ آتے ہیں سامنے آ کر کے واہ جی اہل بیت کا کیا کہنا، اور جب باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے اگر کسی کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو وہ اہل بیت کے خلاف کریں گے۔ علماء کے سامنے آئیں گے جناب مولانا عبد القیوم صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنا، لیکن جب باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے اگر ان کے خلاف کوئی زبان اور بک بک شروع کریں گے تو سب سے پہلے انہی کے خلاف کریں گے۔ بہرحال یہ منافقوں کا رویہ ہے۔ اب یہ آیا حاجی صاحب کے پاس اور کہنے لگا سبحان اللہ آپ تو اہل بیت کے بڑے عاشق ہیں اور میں بھی اہل بیت کو بہت چاہنے والا ہوں، اور یہاں سنا ہے کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو بزرگ تھے، اب بزرگ ہوتے بھی شریف ہیں کیونکہ ایمان والا اس کے اندر سادگی ہوتی ہے اور شرافت ہوتی ہے، اس کے اندر یہ وہ وغیرہ وہ پھور پھار یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان حقیقی معنی میں نمازی بن جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دیندار بن جاتا ہے تو یہ چیزیں اس کے کر لیتی ہیں اور اس کے اندر سے ساری خباثت کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیتی ہیں۔ تو اب یہ آنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ اہل بیت کے بڑے عاشق ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حاجی صاحب نے فوراً کہا کہ تو مجھے یہ بتا کہ تو نے ڈائریکٹ مجھے ہی کیوں کہا، باقی لوگ بھی تھے ان کو بھی کہہ سکتا تھا۔ اب منافق نے سوچا نا کہ شریف آدمی یہی ہیں، انہی کو ہم اپنے تیور کے اندر لے آئیں۔ تو بعد میں بڑی دیر ان کی بات چیت ہوئی اور آخر میں پھر ہوا یہ کہ حاجی صاحب نے مان لیا اچھا ٹھیک ہے واقعی تو اگر اہل بیت کا عاشق ہے تو میں تجھے لے چلتا ہوں مسلم بن عقیل کے پاس۔ اب ان کو پکڑا اور انہوں نے سیدھا لے کر کے مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں لے گئے، اور یہ مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں پہنچا اور ملاقات کی۔ اہل بیت کا دشمن، یہ اہل بیت کا غدار، یہ سب سے پہلے مسلم بن عقیل کے پاس آتا تھا صبح کے وقت، اور جب سب لوگ چلے جاتے شام کے وقت سب سے آخر میں یہ جاتا تھا۔ اس کا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ پوری باتیں لے کر کے ابن زیاد کو بتاتا رہا کہ مسلم بن عقیل یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وغیرہ، سارا کچھ بتاتا رہا، اور آخر میں پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا، پکڑے گئے، وہاں سے ہانی کے گھر پہنچے اور پہنچ کر یہ سب لوگ اور جا کر کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا۔ ہانی کا اور اس کا آمنا سامنا بھی ہوا، جنگ و جدال بھی ہوئی ہے۔ بہرحال ہانی کے حمایت میں بہت سے لوگ نکل آئے، امام حسین کے مسلم بن عقیل تنہا بچ گئے، پھر یہ آگے پہنچے، گرفتار ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان یزیدیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ سے اٹھا کر کے نیچے گرا کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اب آگے سنیے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تیار ہو گئے، اور آپ کے پاس جب خط پہنچا مسلم بن عقیل کا آپ تیار ہوئے اور آپ نے کہا کہ اب مجھے نکلنا ہے۔ سنیے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
آپ بالکل تیار ہو گئے اور تیار ہونے کے بعد آپ نے اپنا سفر شروع کر لیا. مدینہ سے مکہ گئے اور مکہ سے پھر آگے اپنا سفر شروع کیا, یہاں تک کہ کوفہ سے پہلے درمیان میں ایک جگہ آئی, وہاں آپ چلتے رہے اور 8 کو وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے تھوڑی دیر آپ رکے. جب آپ نے راستے میں, آپ مثلا کہیں جاتے ہیں جموں دلی میں, تو راستے میں انسان تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ راستے میں کوفہ اور مکہ کے درمیان میں جا کر کے ایک جگہ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ رک گئے. ظہر کا وقت تھا, ادھر حر آپ کے سامنے آیا, اس نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد لی ہوئی تھی, فوجی تھے اس کے ساتھ, وہ لوگ بھی سامنے آئے, امام حسین بھی سامنے آئے. امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے ظہر کی نماز کے لیے تیاری کر لی. پہلے آپ نے وضو کیا ہے, وضو کرنے کے بعد اپنے جانور تھے ان سب کو پانی پلایا, جتنے گھوڑے تھے اونٹ تھے سب کو پانی پلایا, اور حر کے جو گھوڑے اونٹ تھے ان کو بھی پانی پلایا, سب کو آپ نے پانی پلایا. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہوئے, لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر کے آپ نے تقریر کی, اور تقریر کے اندر کافی چیزیں بتائی کہ مجھے اے کوفہ والو آپ نے بلایا تھا. حر کی طرف اشارہ کیا اور کہا حر تو نے بھی خط لکھا تھا, تیرے ساتھیوں نے بھی خط لکھا تھا, ہمیں آپ نے کوفہ کے اندر بلایا ہے, اب ہم آ چکے ہیں, یا تو آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ, ہمارے ساتھ ہو کر کے آپ جو ہے ہماری بیعت کو قبول کر لو, اور یا پھر امام حسین نے اس وقت بھی کہا یا آپ مجھے واپس جانے دو, میں واپس مدینے کے اندر چلا جاؤں گا, لیکن حر نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی. آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے کہا اے حر تو میرے پیچھے نماز پڑھے گا یا اپنی نماز پڑھے گا؟ تو حر کہنے لگا اے حسین میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. بہرحال امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی, پھر عصر کی نماز پڑھائی, یہی تقریر کی. جب امام حسین نے دیکھ لیا کہ اب یہ لوگ, یہ ان کا رویہ کیا ہے, یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, تب امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں واپس یہیں سے پلٹ جاؤں, مکہ کے اندر چلا جاؤں. لیکن حر نے امام حسین کو نہیں جانے دیا, آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, آپ کے ساتھیوں کو بھی گھیر لیا, اور حر کے پاس بہت فوج تھی, اس نے سب کو گھیر لیا, یہاں تک کہ ان کو لے کر کے حر سیدھا پہنچ گیا جو ہے کوفہ کی طرف نکل آیا, اور یہاں تک کہ پھر کوفہ سے آگے پہنچ گیا کربلا کے پاس. جو ہی حر پہنچا امام حسین کے قافلے کو لے کر کے کربلا کے پاس جب یہ لوگ پہنچ گئے, 9 محرم الحرام ہے, جمعرات کا دن ہے, امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے اندر یہ کربلا کے اندر جب پہنچے, وہاں تھوڑی دیر آپ رکے, رکنے کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت اس جگہ کا نام کربلا ہے. تب امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب مجھے یہیں رکنا ہے, میرے سفر کی یہ انتہا آ چکی ہے, اب مجھے آگے نہیں بڑھنا, اسی جگہ ٹھہرنا ہے. اب امام حسین رضی اللہ عنہ 9 محرم الحرام کو آپ کوفہ کے اندر کربلا میں ٹھہر چکے ہیں. جب رات کا وقت آیا, ابن سعد جو ہے یہ امام حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا حسین میں آپ سے پرسنل ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جب پرسنل ملاقات ہوئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے کہا میرے 3 مطالبے ہیں. پہلا میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے واپس مدینہ کے اندر جانے دیا جائے, دوسرا مطالبہ یہ ہے مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دیا جائے, اور تیسرا مطالبہ یہ ہے مجھے یہاں سرحد کے اوپر چھوڑ دیا جائے, میں واپس چلا جاؤں گا. لیکن اب یہ جب تینوں باتیں امام حسین نے کہی تو ابن سعد نے یہ تینوں باتیں نقل کر لی, اور نقل کرنے کے بعد سیدھا ابن زیاد کے پاس گیا, اور جانے کے بعد کہا ابن زیاد امام حسین کے یہ 3 مطالبے ہیں. اب ابن زیاد بھی تیار ہو چکا کہ میں امام حسین کو ڈائریکٹ یزید کے پاس بھیجوں گا, لیکن اتنے میں خبیث ابن خبیث آ گیا جس کا نام شمر تھا. یہ اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا, اہل بیت کو بہت زیادہ اس نے اذیتیں بھی پہنچائی ہیں. شمر آیا اور وہ آنے کے بعد کہنے لگا ابن سعد تم کیا چاہتے ہو کہ امام حسین یہاں سے واپس چلے جائیں؟ اگر یہ یہاں سے واپس چلے گئے تو ہماری کمزوری ظاہر ہوگی, ہماری ناکامی ظاہر ہوگی, لہذا حسین کو یہاں سے واپس نہ جانے دیا جائے. ابن زیاد سے بھی شمر نے یہ کہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں لڑا دینے والے, ادھر لڑایا, پیر صاحب نے فیصلہ کیا بس نتیجہ پہنچنے والا ہے, بیچ میں منافق کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح شمر نے بھی یہی کیا. اب شمر ابن زیاد کو کہنے لگا کہ آپ ہرگز حسین کو واپس نہ جانے دو, اگر حسین واپس چلے گئے تو ہماری ناکامی ثابت ہوگی. اتنے میں شمر آگے بڑھا اور شمر کہنے لگا حسین آپ نے کیا سمجھا
سمجھا کہ آپ واپس چلے جاؤ گے؟ آپ کو یا تو یزید کی بیعت قبول کرنی پڑے گی یا آپ کو اپنا سر دینا پڑے گا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھ بھی لیا مجھے شہید ہونا ہے، میرے رفقا کو بھی شہید ہونا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ نے امام حسین کے جذبے کو اتنا بلند کر دیا تھا، ایسے عالم میں بھی امام حسین نے یہی کہا میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، اپنا مال تو دے سکتا ہوں، اپنی اولاد تو دے سکتا ہوں، لیکن یزید فاسق ہے، لیکن یزید فاجر ہے، یزید نے اسلام میں مداخلت کی ہے، میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں، یزید کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا۔ جب یہ جذبہ سنا امام حسین کا تب یزیدیوں کے اندر ایک لرزہ برپا ہو گیا اور سوچنے لگے کہ ہم نے امام حسین کو گرفتار بھی کیا ہے، چاروں طرف سے بند بھی کر دیا ہے، تب بھی حسین جھکنے کا نام نہیں لیتے۔ آخر میں ابن زیاد نے اور شمر نے یہ کہا اچھا آپ تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ابن سعد جو ہے یہ آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کر کے ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا کہ آپ تیار ہو جاؤ، اس قافلے کے اوپر حملہ کر دو۔ پہلے تو ابن سعد تھوڑی دیر سوچنے لگا کہ میں کیسے نواسہ رسول پہ حملہ کروں۔ اتنے میں ابن زیاد نے کہا اگر تو حملہ کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے بھی اس کرسی سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ کرسی ایسی ہے، اسلام چلا جائے کوئی فکر نہیں رہتی، مذہب چلا جائے کوئی فکر نہیں رہتی، انسان کا سب کچھ ختم ہو جائے کوئی فکر نہیں رہتی انسان کو، لیکن ایک چیز ختم نہیں ہونی چاہیے، اور اس چیز کا نام کیا ہے؟ بس کرسی نہیں جانی چاہیے۔ انسان کرسی کے چکروں میں اتنا پڑا رہتا ہے کہ کرسی نہیں جانی چاہیے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ، اب یہ ابن سعد جو تھا یہ تیار ہو چکا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے سارے رفقا کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارے لوگوں کے درمیان ایک تقریر کی، 9 محرم الحرام، عصر کی نماز کا وقت آ چکا ہے۔ امام حسین نے عصر کی نماز پڑھی، مسلمانوں اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھو اور تصور کو باندھ لو، اپنے سامنے وہ تصور لاؤ، وہ منظر کیسا ہوگا اس منظر کو بھی سامنے لاؤ۔ 9 محرم الحرام ہے، امام حسین نے عصر کی نماز پڑھی، اتنے میں ابن سعد آپ کے پاس آیا، تلوار لے کر کے آیا، مقابلے کے لیے آیا۔ امام حسین رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ابن عباس کو پوچھا بولو ابن عباس کیا چاہتے ہو؟ ابن عباس نے اور سارے لوگوں نے کہا، ابن عباس کہنے لگے اے امام حسین، ابھی خواب میں دیکھ رہا تھا، خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا رحمت دو عالم تمہاری انتظار کر رہے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ یہ خواب حضرت عباس سے سنا تب حضرت امام حسین کا جذبہ اور بلند ہو گیا۔ آپ نے یزیدیوں سے کہا اچھا رات کا ہمیں موقع دے دیا جائے، ایک رات مہلت دے دو، یہ رات 9 کو گزرنے کے بعد آگے 10 محرم الحرام لگنے والا ہے، جمعرات ہے اور پھر آگے جمعہ آنے والا ہے۔ امام حسین نے کہا رات کی مہلت ہمیں دے دی جائے، صبح کے وقت جو بھی بات ہوگی ہوگی۔ رات کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے اندر آئے، خیمے کے اندر آنے کے بعد امام حسین پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل، اور پوری رات امام حسین نے عبادت کی۔ حسین نے حضرت عباس کو بلایا، حضرت قاسم کو بلایا، اور اس کے بعد عقیل کی اولاد کو بلایا، اور حضرت امام حسن کی اولاد کو بلایا، سارے رفقا کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا اے میرے ساتھ آنے والوں، آپ نے میرے ساتھ مکہ بھی چھوڑا ہے، مدینہ بھی چھوڑا ہے، پورا علاقہ بھی چھوڑا ہے، خاندان بھی چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے آپ میرے ساتھ مدینے سے جو ہے آپ چلے اور کوفہ تک میرے ساتھ آئے ہو، کربلا تک میرے ساتھ آئے ہو۔ یہ یزیدی میرے خون کے دشمن ہیں، یہ مجھے جب تک شہید نہیں کریں گے تب تک انہیں سکون نہیں آئے گا، تب تک انہیں چین نہیں آئے گا۔ اب امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں تم سب کو کھلی اجازت دیتا ہوں اور سب کو معاف کر دیتا ہوں، اپنی جانوں کو بچاؤ اور سب کے سب واپس مدینے کے اندر چلے جاؤ۔ لوگوں نے ایک ہی آواز میں یہ جملہ کہا تھا، وہ لوگ جو حسین کے ساتھ مکہ سے چلے، مدینہ سے چلے، امام حسین کے ساتھ کوفہ تک پہنچے، سب نے ایک ہی جملہ کہا اے حسین مریں گے آپ کے ساتھ، جیئیں گے آپ کے ساتھ، اے حسین جو آپ کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کی مدد ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم جیئیں گے آپ کے ساتھ، مریں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس وقت تاکہ آقا یہ نہ کہیں میرے حسین کو تنہا چھوڑ کر کے آئے، ہم اس وقت بھی کہیں گے یا رسول اللہ مرتے دم تک ہم نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو آقا کریم ہماری بھی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔
इन सब लोगों ने एक आवाज हो करके कहा, हुसैन मरेंगे आपके साथ, जिएंगे आपके साथ। हुसैन ने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप देखा कि सारे लोग साथ में हैं, कोई वापस नहीं गया। ये जो 72 नफूस कुदसिया जो मक्का और मदीना से चले थे, ये सारे के सारे मौजूद हैं। बहरहाल सुबह 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु आप में खड़े हुए और खड़े होने के बाद सबसे पहले आपने एक तकरीर की, सारे लोगों को जमा किया। आपके रुफाका भी आपके साथ थे और यजीदी भी सामने मौजूद थे। इमाम हुसैन तकरीर करते हैं और तकरीर में कहने लगे, ऐ यजीदियों मुझे पहचानो, मैं कौन हूं? मैं वो हुसैन हूं कि अब अपनी घर रो जाया करता, वालदा के पास रो जाया करता। आका करीम फौरन तशरीफ लाते और फरमाते, हुसैन को ना रोने दिया करो, ये जब रोता है आसमान के फरिश्ते भी रोने लग जाते हैं, उस हुसैन को ना रोने दिया करो। मैं वो हुसैन हूं जिसके लिए लिबास जन्नत से आया करता था। ऐ यजीदियों मुझे पहचानो, मैं कौन हुसैन हूं? मैं वो हुसैन हूं जिसको आका करीम ने इरशाद फरमाया, हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। इमाम हुसैन ने सारे फजाइल बताए। इतने में शिमर आगे बढ़ा, इब्ने साद आगे बढ़ा, अरज़क आगे बढ़ा और उन सब ने खबीसों ने और उन सब यजीदियों ने आगे बढ़ करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन, उन्होंने आगे बढ़ के कहा, हुसैन में तकरीर नहीं सुनना चाहते, आपके फजाइल नहीं सुनना चाहते, बस एक ही बात है, या अपना हाथ दो या अपना सर दो। इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं वो हुसैन हूं जिसकी तरबियत मुस्तफ़ा ने की है, मैं वो हुसैन हूं जिसकी तरबियत अली मुर्तज़ा ने की है, फातिमा तो ज़हरा ने की है। नहीं दे सकता, सर देने के लिए तैयार हूं। आप तैयार हो गए और इधर हुर ये वो है कि जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को और सारे काफिलों को रास्ते से वापस नहीं जाने दिया था। हुर भी सामने आ गया है। ये अब तक यजीदी लश्कर के अंदर था, लेकिन जब देखा कि हालात बदल चुके हैं, अब ये हुर यजीदी काफिले के अंदर था, उस वक्त यजीद की हमायत के अंदर था। लेकिन जब हालात और वाक़यात देखे, उसके बाद हुर तैयार हुआ और खड़ा होने के बाद साद को कहने लगा, तू क्या समझता है नवासा रसूल को शहीद करेगा? काफ़ी बातें की, लेकिन जब यजीदियों ने नहीं मानी तो ये हुर पहले यजीदी जमात के अंदर था। ये फौरन एक ऊपर बैठा और उसको दबा करके सीधा इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंच गया और कहने लगा, हुसैन आप मुझे माफ कर सकते हैं, आप करीम इब्ने करीम हैं। अगर मुझे पता होता मैं रास्ते में आपको गिरफ्तार ना करता, परेशान ना करता, वहीं से वापस भेज देता। लेकिन हुसैन मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। ऐ हुसैन मुझे माफ कर दें, अब मैं आपके नाम पर अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। जो ये हुर ने आकर के कहा, अब ये हुर पहले यजीदियों के बीच था, जब हुर हुसैनियों के बीच आया तो सारे यजीदी कांप गए, क्योंकि हुर भी बहुत बड़ा बहादुर था, ताकतवर था, उनका सरदार भी था। जब सरदार हुसैन के पास आ गया, हुसैनी काफिले के अंदर आ गया, तो अब यजीदी काफिले में जो है एकदम वो सब हक्के बक्के हो गए, परेशान हो गए कि ये क्या होने वाला है। बहरहाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने हुर से कहा कि हुर मैं तुझे भी माफ कर देता हूं। हुसैनी कबीला वो है, हुसैनी खानदान वो है, ये घराना वो है जिसने आज तक ना इंतकाम लिया है, ना सुबह क़यामत तक इंतकाम लेते हैं। कोई भी कितनी बड़ी दुश्मनी करके इनके पास आता है, ये कहते हैं जाओ हमने आपको माफ फरमा दिया है। इमाम हुसैन ने कहा, हुर मैंने तुझे माफ कर दिया है। अब हुर तैयार हुआ और इब्ने साद तैयार हुआ और उसने आकर के इब्ने साद ने पहला तक जो तीर था वो इमाम हुसैन की तरफ चलाया। इधर हुर तैयार हुए, ये मैदान के अंदर आए। अब एक बहुत तवील बहस है जिसके अंदर जाते हुए 2 शहादतें आपके सामने जिक्र करते हैं। अब यह सिलसिला चलना शुरू हुआ, यहाँ तक कि एक से एक शहीद हो रहा है। इमाम हुसैन एक को भेज रहे हैं, फिर दूसरे को भेज रहे हैं, यहाँ तक कि ये शहीद होते गए। और तारीख ये भी बताती है, अहले बैत अतहार को चाहने वाले, यहाँ तक कि कुछ लोग मैदान में आए इमाम हुसैन की तरफ से, यहाँ तक कि कुछ औरतें भी आई हैं और उन्होंने भी ये कहा, ए हुसैन हम भी आपके नाम पे अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, नहीं, औरतों को इजाज़त नहीं है, वो मुकाबले के लिए नहीं आ सकती है। बहरहाल हुर गया। उसके बाद अब्बास अलमबरदार, ये अब्बास वो हैं जिनको इस्लाम का अलम कहा गया है, अलमबरदार कहा गया है इनको। तो अब हज़रत अब्बास अलमबरदार इमाम हुसैन की बारगाह में आए और कहने लगे, हुसैन सैयदा सकीना की प्यास बर्दाश्त नहीं होती है, अली अकबर की प्यास बर्दाश्त नहीं होती है, अली असगर की प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। अब इमाम हुसैन से कहने लगे, हुसैन आप हमें इजाज़त दे दो, मैं भी मैदान के अंदर जाना चाहता हूँ। और इधर नारे फरात वो है जिनके ऊपर यजीदियों ने इस वक्त कब्जा कर लिया हुआ था, नारे फरात पे भी कब्जा है और 3 दिन से पानी इनका ख़त्म हो चुका, खाने पीने के लिए पास में नहीं है। लेकिन सुनिए, हज़रत अब्बास अलमबरदार आप तैयार हुए, साथ में एक मशकी
مشکیزہ لیا اور مشکیزہ لینے کے بعد سیدھا نہر فرات کے اوپر پہنچ گئے اور نہر فرات کے اوپر پہنچنے کے بعد آپ نے مشکیزہ پانی کا بھرا اور مشکیزہ پانی کا بھرنے کے بعد حضرت عباس علمبردار آپ کا جو گھوڑا تھا اس گھوڑے کا منہ حضرت عباس علمبردار نے پانی کے ساتھ کیا, نہر فرات کے ساتھ کیا اور کہا کہ تو ایک جانور ہے, ذرا تو پانی لے پانی پی لے. لیکن جانور کی بھی عقیدت اہل بیت سے دیکھو کتنی بڑی عقیدت تھی. وہ جانور اس کی بھی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, اس نے پانی ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پیا اور وہ بھی یہی بات کہہ رہا تھا, علمبردار سکینہ پانی نہ پیے, علی اصغر پانی نہ پیے, علی اکبر نہ پانی پیے, وہ پانی نہ پیے, میں ان کا خادم ہو کر کے کیسے پانی پیوں گا. بہرحال جانور نے بھی پانی نہیں پیا. عباس علمبردار نے مشکیزہ پانی کا بھرا اور بھرنے کے بعد اگر چاہتے تو پی سکتے تھے لیکن عباس علمبردار نے پانی نہیں پیا. مشکیزہ بھرا اور بھرنے کے بعد میدان کے اندر آگے. اب یزیدیوں کے ظلم کو دیکھیں آپ. عباس علمبردار مشکیزہ پانی کا لے کے جو ہی میدان کے اندر پہنچے یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی اور کہنے لگے اگر عباس علمبردار یہ مشکیزہ پانی کا لے کر کے خیمے کے اندر پہنچ گئے تو حسین اور حسینی جماعت ہمیں نہیں چھوڑے گی, سب کو ختم کر دے گی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ مشکیزہ پانی کا ان کے خیمے کے اندر نہیں پہنچنا چاہیے. عباس علمبردار تھوڑا آگے پہنچے, ایک یزیدی نے آپ کے اوپر حملہ کیا یہاں تک کہ آپ کا پاؤں مبارک جو تھا اس کو زخمی کر دیا, دوسری طرف سے دوسرا پاؤں آپ کا زخمی کر دیا. تب بھی امام حضرت عباس علمبردار آگے بڑھ رہے ہیں اور مشکیزہ لے کر کے یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں مشکیزہ پہنچا دوں. لیکن تھوڑا آگے پہنچے, آپ کا دایاں بازو پہ حملہ کیا, آپ کا بایاں بازو وہ بھی کٹ گیا. پھر آپ کا دایاں بازو ہے آپ نے مشکیزہ منہ کے اندر لے لیا اور دایاں ہاتھ سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں, مشکیزہ منہ میں رکھا ہے. اتنے میں ایک یزیدی اور آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کر کے سیدھا تیر جو تھا وہ مشکیزے کے اوپر پھینکا. جو ہی وہ تیر مشکیزے کے اوپر پڑا تو اب اتنے میں وہ مشکیزہ سارا ٹوٹ گیا, سارا پانی زمین کے اوپر گر گیا. اتنے میں حضرت عباس علمبردار آپ تھوڑا آگے بڑھے, مقابلہ کرتے رہے, کئی یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا. اتنے میں ابن سعد جو تھا اور ابن زیاد جو تھا اس نے اعلان کیا کہ یزیدیوں آپ کو کیا ہو گیا, آپ اب تک اس سے مقابلہ نہیں کر سکے, اب تک مقابلہ نہیں کر سکے, اس نے ہمارے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا, اب تک آپ مقابلہ نہیں کر سکے. بہرحال پھر یزیدی سارے لوگ یزیدی جمع ہوئے اور انہوں نے چاروں طرف سے عباس علمبردار کو گھیرا مارا اور گھیرا مارنے کے بعد چاروں طرف سے ان کے اوپر تیر چلائے, اتنے تیر چلائے کہ حضرت عباس علمبردار آپ جو ہے تیروں کو برداشت نہ کر سکے, یہاں تک کہ گھوڑے سے آپ زمین کے اوپر گر گئے, تشریف لے آئے زمین پر. جو ہی زمین پر تشریف لائے آپ نے حضرت امام عالی مقام کو پکارا اور فرمایا کہ حسین میری مدد فرمائیں. امام حسین فوراً خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد جا کر کے حضرت عباس علمبردار کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اپنی گود میں لیا. جو ہی گود میں لیا, گود میں لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ عباس آپ وہ ہیں جنہیں علمبردار کہا جاتا تھا. امام حسین نے ایک ٹھنڈا سا سانس لیا اور حضرت عباس علمبردار ان کا سر اپنی گود میں رکھا, یہاں تک کہ عباس علمبردار نے امام حسین کو دیکھا. امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تیار ہوئے اور تیار ہونے کے بعد آپ میدان کے اندر آئے اور آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پھر دوبارہ تقریر کی اور تقریر میں کہا میں حسین ہوں, مجھے پہچانو میں کون ہوں. پورے فضائل بتائے. فضائل بتانے کے بعد جب یزیدیوں نے کوئی بات نہ سنی تو امام حسین رضی اللہ عنہ اب آپ مقابلے کے لیے آئے, یہاں تک کہ پھر ادھر سے انہوں نے تیر چلائے, ادھر سے امام حسین نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ایسا مقابلہ کیا کہ جیسے انسان گاجر اور مولی کو کاٹتا ہے اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دے گے. یہاں تک کہ تلوار آپ کی چل رہی ہے, اس تلوار کو روکنے کے لیے دم چاہیے, کوئی آپ کی تلوار کو نہیں روک سکا. یہ وہ تلوار ہے جو مولا علی کے ہاتھ میں تھی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی تھی, امام حسین کے ہاتھ میں ہے. سارے یزیدی ہکے بکے ہیں اور سب جو ہے ایک دم وہ سب قتل ہو رہے ہیں. اتنے میں امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے فوراً اپنی تلوار کو روک دیا. جو ہی آپ کی تلوار رکی تو امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اے یزیدیو, آپ نے تو اسلام میں بھی مداخلت کیا, سب کچھ کیا ہے, لیکن میں حسینی ہوں اور امام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی نے مجھے جو تربیت دی ہے اس تربیت کے مطابق آج میں تو مسافر ہوں, جمعے کا دن ہے, لوگوں نے خوبصورت لباس پہنے, بہت اچھے لباس پہنے, انہوں نے غسل بھی کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور میں مسافر ہوں اور میرے اوپر تو جمعہ نہیں ہے, لیکن فرض تو جمعہ تو فرض نہیں ہے, ظہر کی نماز ہے. لیکن بہرحال
مجھے اتنی اجازت دے دی جائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لوں۔ اب سارے یزیدیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے رک جاؤ، امام حسین کو اجازت دے دو، یہ جا کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنا سر جو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا، اے مسلمان بھائیوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہاں اصلاح کی بات کو بھی لے کر کے جاؤ، اگر امام حسین چاہتے تو نماز کو مؤخر کر بھی سکتے تھے، اگر چاہتے تو روک بھی سکتے تھے، اگر چاہتے تو پہلے بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن حسینی اور وہ آگے قیامت تک آنے والے حسینیوں کو امام حسین نے ایک درس دیا ہے، ایک مشن دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، جان جاتی ہے جاتی رہے، اولاد قربان ہوتی ہے ہوتی رہے، سب کچھ چلا جائے لیکن نماز نہ قضا ہونے پر۔ ایسے عالم میں بھی امام حسین نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ جو ہی آپ نے اپنا سر جھکایا آپس میں یزیدی سارے وہ مشورہ کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اگر حسین اب سر سے اب انہوں نے اگر سجدے سے اپنا سر اٹھا لیا اور نماز سے فارغ ہو گئے پھر کوئی یزیدی نہیں بچے گا، سب کو یہ واصل جہنم کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور ان سب نے مشورہ کیا اور کہا کہ حسین کو سجدے ہی کی حالت میں رہنے دو اور حالت سجدہ کے اوپر ان کے اوپر حملہ کرو اور ان کو شہید کر دو۔ اور ہوا بھی پھر یہ، امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا ہے، یزیدی آگے بڑھے اور حالت سجدہ کے اندر امام حسین پہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔